السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام اور سامعات، رجب، شعبان اور رمضان المبارک میں ثابت شدہ اور غیر ثابت شدہ معلومات کے سلسلے میں سیریز میں آپ سبھی کا اسلامی طریقے سے استقبال ہے۔ تو انشاءاللہ آج میں آپ کے سامنے 6ویں قسط پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ بعض اوقات معراج کے قصے میں آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات کو جب گئے تو جب واپس آئے تو اتنا تیزی کے ساتھ یہ سفر کا معاملہ پیش آیا کہ یہاں پر 3 چیزیں بتائی جاتی اکثر کہ وجد ملاءت السریر دافیۃ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ابھی گرم تھا، جیسا ایک کوئی شخص سونے کے بعد جو بستر کی گرمی ہوتی ہے وہ گرمی بھی باقی تھی۔ ووجد الاناء الذي قبل معراجه لا يزال يقطر ماء، اور پھر یہ بھی روایتوں میں آپ نے سنا ہوگا بارہا کہ جو برتن سے پانی قطرہ قطرہ رس رہا تھا وہ ابھی تک بھی رسنا اس کا باقی تھا، یعنی کہ قطرے گر رہے تھے۔ ووجد سلسلۃ الباب لا تزال تتذبذب، کہ اسی طرح دروازے کی جو کڑیاں تھی وہ ابھی ہل رہی تھی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ الفاظ ایسے ثابت ہیں؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اہل علم نے اس پر نقد کیا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ملاء کا جو لفظ ہے یہ پرانے زمانے کے فصحا عربی بولنے والے حضرات کے پاس یہ معروف نہیں تھا۔ اس کا مطلب نکلا کہ یہ بات کی پیداوار ہے، تو یہ الفاظ، یہ بات کرنے کی گفتگو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے زمانے میں جو فصحا درجے کی، جو اعلیٰ سطح کی، جو ہائی لیول کی عربک لینگویج تھی، اس زمانے میں یہ الفاظ نہیں پائے جاتے تھے۔ اس پر تفصیلی طور پر لسان العرب میں اور اسی طرح النہایہ میں گفتگو ملتی ہے کہ وہاں پر ملحفہ یا ادار کا لفظ اس زمانے میں بولا جاتا تھا، ملاء کا لفظ نہیں بولا جاتا تھا۔ اور اسی طریقے سے امام شیخ شقیری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی السنن والمبتدعات جو مشہور کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 143 میں انہوں نے یہ لکھا کہ یہ اکذوبہ ہے، یعنی لوگوں کی جھوٹی باتیں ہیں، اس پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ابھی اسی طرح گرم تھا اور وہ ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ یہ بات کو انہوں نے رد کر دیا۔ اسی طریقے سے تفسیر طبری سورہ نور کی تفسیر میں عبد الرحمن بن زید رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ وَلَا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَأْكُلُوا مِن بُيُوتِكُمْ، تو یہ پوری آیت، اور جب او صدیقکم پر پہنچے تو وہاں پر انہوں نے کہا کہ پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لم یکن لہم ابواب وکانت السطور مرخاۃ وکانت السطور مرخاۃ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابواب نہیں ہوا کرتے تھے عمومی طور پر، اور پردے لٹکا لیے جاتے تھے دروازوں پر۔ تو یہ دروازے ہونا، دروازے کے لیے کڑی ہونا اور اس کے لیے باقاعدہ کڑیاں ہونا، اس کے لیے زنجیر ہونا، تو اس کا ذکر بھی مناسب نہیں ہے۔ تو یہ واقعات کے لیے ہم کو آتھینٹک اور صحیح سندیں درکار ہے، تو لہذا اس پر بھی بھروسہ نہیں کیا سکتا ہے کہ دروازے کی زنجیر ابھی ہل رہی تھی۔ اور اسی طریقے سے صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 3342، صحیح مسلم حدیث نمبر 163، جو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ کان ابو ذر یحدث، کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں۔ تو یہ جو آتھینٹک واقعات کے اندر بھی اگر آپ غور کریں گے تو اس کے اندر بھی ہمیں
یہ بتایا تھا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ کہہ رہے ہیں، آپ کی قولی حدیث ہے کہ فرج سقف بیتی وانا بمکہ، کہ میرے گھر کی چھت پھٹی یا پھاڑی گئی اور اس حال میں کہ میں مکے میں تھا، اور گویا کہ آپ کو چھت پھاڑ کر لے جایا گیا. تو اس سے وہ سارے اشکالات ختم ہو گئے کہ آپ دروازے سے گئے یا دروازے کی زنجیر ہل رہی تھی. تو اس کے لیے صحیح سندوں کی ضرورت ہوتی ہے. کوئی بھی واقعے کو ثابت کرنے کے لیے اس کی سند ہونا چاہیے، اس کی کوئی اصل ہونی چاہیے. تو اس لحاظ سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ صحیح روایتوں کو سامنے رکھ کر اور اس طرح اہل علم کی باتوں کو سامنے رکھ کر اگر غور کریں تو یہ تین چیزیں اب معراج کے واقعات بتاتے وقت پر احتیاط کرنا چاہیے اور اس کو نہیں بیان کرنا چاہیے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. For authentic Islamic information, please log on to www.askislampedia.com.